باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ثم الصلاة والسلام على مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد قال الرحمن فی محکمہ البیان بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ بلند الصلوات سامعین گرامی قدر معزز اور محترم مومنین کرام جملہ برادران اسلام سلسلہ محرم الحرام کی آج ہماری تیسری ملاقات ہے۔ اس بادشاہ کے صدقے کہ جس کا مختصر سا تعارف بناء لا الہ الا اللہ ہے۔ یہی لمحہ فکر ہے حضرت انسان کے لیے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہر بلا کو دور کرتا ہے نعرہ حیدری۔ جناب اتنا بڑا اسم اعظم ہے کہ منافق بھی بڑی جلدی پہچانا جاتا ہے، کیونکہ یہ کلیہ کسی بندے نے نہیں دیا تھا، خود اللہ کے رسول نے دیا تھا۔ جب حضرت ابو ذر غفاری پوچھ رہے تھے اے اللہ کے نبی تو کہتا ہے مومن اور منافق کو پہچاننے کا ترازو تیرے پاس ہے، تو برائے مہربانی ہماری بہت ساری ایسی محفلیں ہوتی ہیں جس میں پتہ ہی نہیں چلتا اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے، تو اس اپنے اور بیگانے میں فرق ظاہر کرنے کے لیے جو آپ کے پاس ترازو ہے وہ ہمارے حوالے کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے کہا اگر مومن اور منافق کی شناخت کرنی پڑ جائے تو یاد رکھنا بھرے مجمع میں لا الہ الا اللہ نہ کہنا، اس لیے کہ یہ مشرک کی پہچان ہے، محمد رسول اللہ نہ کہنا یہ کافر کی پہچان ہے۔ مومن اور منافق کو پہچاننے کے لیے مسکراتے ہوئے میرے بھائی علی کا ذکر چھیڑ دینا، علی کی باتیں سن کر اگر چہرے کھلنا شروع ہوئے تو مومن ہیں، مرجانا شروع ہوئے تو منافق ہیں۔ یہ کلیہ کہتا ہے، یہ ترازو ہے، یہ پیمانہ ہے، اسی لیے علی والے ہاتھوں میں ہاتھ دینے سے پہلے یا علی مدد کہہ کے چیک کر لیتے ہیں کہ ایمانی ہے
یہ نہ ہو کہ ہم منافق کو بھی سلامتی کی دعا دیتے پھریں۔ اللہ نے قرآن میں آیت ہی اتنے خوبصورت انداز سے اتاری ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ جب اللہ کہتے کہ اے میرے محمد تیرے پاس بیٹھے ہوئے سارے مومن نہیں، پھر مولوی الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا قرآن سے آیت نکال دے، یا کبھی کبھی ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر اتنی تو جستجو کر، جب اللہ نے نبی سے کہہ دیا ہے تیرے پاس بیٹھے بندے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، اللہ کی قیامت والے دن پر، پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے۔ اگر پھر بھی تجھے یقین نہیں آتا، اللہ نے تو ہر مزاج کی آیت اتاری ہے، ہر صورت کو نام دے دے کے اتارا ہے۔ تجھے آج تک محمد مصطفیٰ سمجھ میں نہیں ہے؟ میں نے قرآن کو اللہ کی قدرتوں کے ساتھ اسی انداز سے اترتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ جیسا ماحول میرے نبی کے قریب دیکھتا تھا ویسا ہی قرآن بنا کے اتار دیتا تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی عزت کا قصیدہ بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک کے قرآن میں پڑھا، اور پڑھتے ہوئے اس نے ساتھ میں یہ بھی بتا دیا آدم سے عیسیٰ تک کہ ہر نبی کو میں نے پابند کر دیا ہے، میں نے پابند کر دیا ہے، مالک ہو کر میں نے آدم سے عیسیٰ تک کے نبیوں پر شرط عائد کر دی ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو مجھ سے اپنے راز و نیاز کی بات کرنا پڑ جائے تو تم پہ لازم ہے ایک جگہ کا تعین کرو، اس جگہ پہ تم آؤ گے، پھر اپنے مالک سے ہم کلام ہو جاؤ گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سے تو یہ بات صاف ظاہر ہے نا کہ وہ کوہ طور پہ جایا کرتے تھے، پھر اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے کے لیے یہ جو کوہ طور معین کیا ہوا تھا، یہ ثابت کرتا ہے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی خاص مقام طے تھا جہاں اللہ اپنے محبوب سے گفتگو کیا کرتا تھا۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی کا یہ شرف ہے کہ جس کا کوئی مقام طے نہیں ہے، اللہ نے جبریل کو پابند کر دیا تھا اگر تجھے میرا محمد مکے میں نظر آئے قرآن مکے لے جا، اگر تجھے میرا محمد مدینے میں نظر آئے قرآن مدینے لے جا، میرا محمد تجھے دربار میں بیٹھا نظر آئے قرآن دربار میں لے جا، بازار میں نظر آئے بازار میں لے جا، میدان میں نظر آئے میدان میں لے جا، چٹانوں پہ نظر آئے چٹانوں پہ لے جا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے مالک اور نوکر میں فرق کتنا ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ کے نوکر تھے جنہیں میں نے پابند کر دیا تھا، یہ ان کا مالک ہے، مختار ہے، اس نے کل دے کے بیچا ہے۔ اسی لیے اللہ کوئی الگ سا کلام نہیں اتارتا تھا، اللہ اپنے محبوب کے قریب ماحول کو دیکھتا تھا، جیسا ماحول ہوتا تھا ویسا ہی اللہ قرآن بنا دیتا تھا۔ پورے والا کے تاریخی مجمع میں سجاد سالک اپنی مرضی کا پہلا جملہ آج کی مجلس کا کہنے لگا ہے، سمجھ میں آ گیا تو مجھے نہیں پتا کون سا بندہ کتنی دیر میں شاہ نجف کی چوکھٹ پہ پہنچا ہوا نظر آئے گا۔ میرے اللہ نے کہا جیسا میرے محمد کے قریب ماحول ہوتا تھا ویسے ہی میں اپنا قرآن بنا کے بھیج دیتا تھا۔ مریم کی عفت و حیا کی باتیں ہو رہی تھی، میں نے سورت مریم کو بنایا وہیں پہ اتار دیا۔ نبیوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، میں نے سورہ انبیاء بنایا وہیں پہ اتار دیا۔ میرے محمد کے قریب کافر نظر آئے، میں نے سورہ کافرون بنا دیا وہیں پہ اتار دیا۔ میرے محمد کے قریب مومن بیٹھے نظر آئے، میں نے سورہ مومنون بنایا وہیں پہ اتار دیا۔ بس میں مصطفیٰ میں مجھے منافق نظر آئے، میں نے سورہ منافقون بنایا وہیں پہ اتار دیا۔ جیسا ماحول ہوتا تھا ویسا ہی میں کلام اتار دیتا تھا۔ مکے میں نظر آتا تھا قرآن مکی بنا کے اتار دیتا تھا، مدینے میں نظر آتا تھا قرآن مدنی بنا کے اتار دیتا تھا۔ تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی میرے عمران کی شان کی۔ میرے اللہ نے کہا جیسا ماحول ہوتا تھا ویسا ہی قرآن بنا دیتا تھا۔ مجھے میرا محمد ذہن عمران میں نظر آیا، میں نے سورہ آل عمران بنایا۔ یہ کوئی الگ سے باتیں ہیں؟ قرآن اب آپ چونکہ بڑا روشن ہو چکے ہیں تو اس جملے کا پورا استقبال فرمائے گی۔
मौलवी और मौला में फर्क क्या है? पीर मुर्शिद दुआ लूंगा आपसे ये जुमला कहने की बात। बड़े सैयदादे हैं जिनकी दुआएं लम्हा व लम्हा नसीब होती है। मेरे बड़े प्यार करने वाले दोस्त अहबाब बैठे हुए हैं, अल्लाह इन्हें इज्जत दे, सेहत दे, सलामती दे, रिज़्क़ में फरावानी अता फरमाए हर अली वाले को। अल्लाह की इज्जत की कसम है, मौलवी और मौला में फर्क ये है कि मौलवी कुरान पे अमल करता है और कुरान मौला पे अमल करता है। मौलवी मजबूर है जो कुरान कहे, कुरान मजबूर है जो मौला कह दे। रखो आप मौलवी के सर पे कुरान। तुम्हें आज तक मोहम्मद मुस्तफा के उन खादिमों की समझ ही नहीं आई जिन्होंने पूरी दुनिया को हला दिया। समझ ही नहीं आई कि अली को अल्लाह कहे, कि अली को अल्लाह का बंदा कहे। इसलिए कि अली के कमालात ही इतनी बुलंदियों पे नजर आ रहे थे कि बंदे सर पकड़ के बैठ गए कि जो जो काम अल्लाह वाले थे वो सारे हमने अली से ही होते हुए देखे हैं। अब लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, या अली सरकार मोहम्मद के बारे क्या ख्याल है, मोहम्मद से आपका क्या रिश्ता है? मेरे मौला ने मुस्कुराते हुए कहा, ना आप तुम अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के नौकरों में से एक नौकर हूँ, मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूँ। जिस मोहम्मद के गुलाम का ये मकाम है, मुनाफिक की बात मौला सलामत रखे। मौलवी कुरान पे अमल करता है और जो मौला कर दे वो कुरान बन जाता है। अब किसी भी मौलवी से पूछ लो, अली ने यतीमों, मस्कीनों, असीरों को खाना पहले खिलाया था कि आयत? मेरे मौला ने यतीमों, मस्कीनों, असीरों को खाना पहले खिलाया था, आयत बाद में आई थी। अली चादर ततहीर में पहले आए थे, इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत बाद में आई थी। अली ने हालत ज़कात में अंगूठी रुकू की हालत में पहले दी थी। इन्नमा वलियकुम अल्लाह की आयत बाद में आई थी। अली ने सलूनी का दावा पहले किया था। कुल्लु शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन की आयत बाद में आई थी। अली की इज्जत की कसम है, मेरे अली ने मैदान किताल में कदम पहले रखा था। वजाहिदू फी सबीलिल्लाह कान्नहु बुन्यानुन मरसूसा की आयत बाद में आई थी। अली मिंबर पे बैठे मुस्कुरा के सवालों का जवाब पहले देते थे। फसलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून की आयत बाद में आई थी। यानी जो अली करते थे अल्लाह उसे कुरान बना देता था। आपको समझ आ जानी चाहिए कि कुरान अली के अमल पे पूरी मोहब्बतों के साथ किताब की सूरत में सवरता सजदा शुरू हो गया, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि कौन है जो कुरान पे अमल करता है और कौन है जिस पे कुरान अमल करता है। मेरे अल्लाह के नबी ने कहा, आज की रात खतरा है, आज की रात। जब अल्लाह के नबी ने यह जुमला कहा था ना, आज की रात खतरा है, इससे पहले तारीख में एक वाकया हो चुका था कि एक बाप अपनी बेटी से मिलने के लिए जैसे ही मेरे नबी के घर में दाखिल हुआ, मेरे नबी का बिस्तर पीछा हुआ था। जैसे ही वो बैठने लगा, बेटी ने अपने बाप को आवाज देके कहा, बाबा जी एक मर्तबा रुक जाइए। जैसे ही बाप रुका, बेटी ने जल्दी जल्दी पैगंबर का बिछा हुआ बिस्तर लपेटा। बिस्तर लपेटने के बाद साइड पर रखा। अब बेटी ने कहा, अब्बा जी बैठ जाइए। उसने कहा, पहले क्यों नहीं बैठने दिया था? मजमा रोशन है तो इस्तेकबाल कर ले। उसने कहा, इसलिए कि बिस्तर था नबी का। हर कोई तो आ नहीं सकता। मैंने शान मुस्तफा के बिस्तर को लपेटा। आपके लिए मैंने चादर नहीं बछाई। उस बिस्तर पे आप नहीं बैठ सकते थे।
وہ بھی موجود ہے اور اللہ کا نبی اعلان کر رہا ہے، کون ہے جو آج کی رات میرے بستر پہ سوئے گا؟ اس نے سب سے پہلے کہا میں حاضر ہوں۔ بھائی کیوں؟ علم الرجال کا قانون ہے، اگر کوئی کسی کو کوئی کام نہ کرنے دے اور وہ کسی طریقے سے کر لے، پھر وہ اسے جا کے مینے مارتا ہے، تو نے نہیں کرنے دیا تھا نا، لے میں نے کر لیا۔ اس نے بھی نیت کر لی، جب میں لیٹ گیا تو میں اپنی بیٹی سے کہوں گا تو نے تو مجھے بیٹھنے ہی نہیں دیا تھا، میں ساری رات لیٹا رہا ہوں محمد کے بستر پر۔ اسے کیا پتا تھا جو دعوت دے رہا ہے وہ نیتوں کو بھی جانتا ہے، حیثیتوں کو بھی جانتا ہے، طبیعتیں پرکھتا ہے، کیفیتیں اس کے ہاتھوں میں اپنے نصیب کے چکر تبدیل کرتے ہیں۔ وہ انگلی کے اشارے سے مہتاب کو ٹکڑے کر سکتا ہے، ایک اشارے سے نظام شمسی کو وہ بدل سکتا ہے۔ اس کی دیوار کے اس کی در و دیوار کے طواف کے لیے ستارے اترتے ہیں، فرشتے بغیر اجازت کو اس کے دروازے کو پار نہیں کرتے۔ اس کی سلطنت کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ وہ لمحے میں فرش سے عرش پہ چلا جاتا ہے، عرش سے فرش پہ آ جاتا ہے۔ وہ جو نیتوں کا علم رکھنے والا رسول تھا، جب اس نے سب سے پہلے اسے ہی بولتے ہوئے دیکھا، میرے مولا نے مسکراتے ہوئے کہا کوئی اعتراض نہیں ہے، جس کا دل چاہے میرے بستر پہ سوئے، لیکن یاد رکھنا آج کچھ کافر مجھے قتل کرنے کے لیے آئیں گے۔ اب بتاؤ تم میں سے کون ہے؟ جب کوئی نہ بولا، وہ بولا جس کی زبان کو اللہ نے اپنی زبان علی مسکرائے، آواز دے کے کہتے انی حاضر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ علی کی عزت کی قسم ہے کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا کہ میرے محمد نے صدا بلند کی ہو اور علی رہا ہوا ہو چپ۔ جہاں بھی محمد مصطفیٰ نے کسی کو بھی پکارا تو بولا علی۔ بڑوں بڑوں کی چپ تاریخ نے لکھی ہوئی ہے، لیکن جب بھی بولا ہے عشق مصطفیٰ میں علی بولا ہے، علی کی عزت کی قسم ہے، جب میرے مولا نے کہا کہ میں سوؤں گا، میں نے کبھی یہ بات بورے والا کی کسی بھی مجلس کے رنگ و روپ میں نہیں کہی، آج کہنے لگا۔ جو پیر و مرشد ایک لمحے میں دو بڑے راز ہیں جو کھلنے لگے۔ یہ جو ہجرت کی رات ہے، تنہا نبی کی جان ہی نہیں بچائی جا رہی تھی، اللہ نے ذمہ لگا رکھا تھا میرے محمد کو، اے میرے محمد جب تیری رسالت کی گواہی کے لیے مجھے بطور گواہ علی کو اپنے لیے سامنے کھڑا کرنا پڑا تو قانون اور کلیے کے مطابق گواہوں کے سٹیٹس کو برابر رکھنے کے لیے میں نے علم علی کو اتنا دیا ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے اپنے علم کے پیمانے پہ سر کر سکتا ہے۔ میں نے علی کو مکمل عزتوں کا مالک بنایا ہے، میں نے اتنے اختیارات دیے ہیں، بندہ سن کے چپ رہا تو مجھے شکایت ہوگی، سمجھ گئے تو اللہ جانے کون مقدر والا ہے جسے وجہ اللہ کے دروازے کی زیارت ہو جائے۔ میرے اللہ نے کہا میں نے علی کو اتنے اختیار دے دیے ہیں کہ جب چاہے مرد کو عورت کر دے، جب چاہے عورت کو مرد، یہ اختیارات ہیں میرے مولا کے۔ کیوں؟ میرے اللہ نے کہا اس لیے کہ یہ میرے اختیار ہے، اور یہ سخی عباس کے معجزے بھی ہیں۔ ہمارے گجرات شہر میں یہ معجزہ ہوا، باپ مر گیا، 6 بہنیں تھی،
ایک بہن غازی کا علم پکڑ کے کہتی تھی ہمیں بھائی چاہیے، تو لاجپال ہے، تو بے مثال ہے، تیرے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ ماتمی عزادار ان بچیوں کو اپنے گھروں میں لے کر انہیں پیار کرتے تھے کہ اب تو تمہارا باپ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مانگ اس سے رہے ہیں جو دینے پہ قادر، آن دی ریکارڈ زندہ ہے سارے لوگ۔ انہوں نے کہا ہم غازی کے علم سے مانگ رہے ہیں۔ ماں اپنی بیٹیوں کی محبتوں کو دیکھ کے عزا خانہ میں بڑا گریہ کرتی تھی۔ اللہ جانے جناب بلال جب سرکار عباس کس انداز سے سن رہے تھے ان کی دعائیں، وہ روز آتی تھی مجلس کے بعد سکی عباس کے علم کو پکڑ کے کہتی تھی تو اس بادشاہ کا بیٹا ہے جو مرد کو عورت، عورت کو مرد کرنے پہ قادر تھا۔ ہمیں تجھ سے 2 بھائی چاہیے، ہمیں تجھ سے 2 بھائی چاہیے۔ سکی عباس نے کہا تم نے مانگ لیے ہیں، اب میں دوں گا ضرور۔ 6 بہنوں میں سے عباس نے 2 بہنوں کو ان کا بھائی بنا دیا۔ آن دی ریکارڈ ہے گجرات کی سرزمین پر ڈاکٹروں نے کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے سننے والے نے اتنی تیزی سے سنا ہے 2 بہنیں بھائی بن گئی تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے عباس دینے پہ آتا ہے تو وہ بھی دینے دیتا ہے جو کسی دربار سے مل ہی نہیں سکتا۔ پتا کہ مومن استقبال کریں گے تو کیسے کریں گے۔ میرے سامنے پروفیسر حضرات تشریف رکھتے ہیں، ان سے اپنی محنت کی میں قیمت وصول کروں گا ضرور۔ میرے مالک تو نے علی کو جب میری رسالت کا گواہ بنایا تو کتنی قدرتیں دی۔ میرے مالک نے کہا میں نے اتنی ہی قدرتیں دی ہیں جتنی قدرتیں دیکھنے کے بعد بندوں کو سمجھ میں آ جائے کہ اگر یہ ایسا ہے تو وہ کیسا ہے۔ میں نے علی کو اتنا ہی کریم بنایا جتنا میں نے خود کو بنایا ہے۔ میں نے علی کو اتنا ہی رحیم بنایا ہے جتنا میں نے خود کو بنایا ہے۔ میں نے علی کو اتنا ہی علیم بنایا ہے جتنا میں نے خود کو بنایا ہے۔ میں نے علی کو اتنا ہی سمیع بنایا ہے جتنا میں نے خود کو بنایا ہے۔ میں نے علی کو اتنا ہی بصیر بنایا ہے جتنا میں نے خود کو بنایا ہے۔ میں نے درجے پہ مکمل رکھا ہے، کل کو کوئی یہ نہ کہے ایک گواہ تگڑا تھا، ایک مانا تھا تیری رسالت کا۔ میں نے اس لیے علی کے سٹیٹس کو بلند رکھا ہے۔ لیکن اے میرے محبوب میری ایک بہت بڑی صفت ہے لا سینۃ ولا نوم، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے۔ اس لمحے تک علی بھی ساری ساری رات جاگ کر سورج کو آوازیں دے کے کہتا ہے گواہ رہنا تو نے مجھے کبھی سویا ہوا نہیں دیکھا، میں نے تجھے روز اٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک انتظام کر کسی طریقے سے علی کو سلا۔ کسی طریقے سے علی کو سلا دے تاکہ سمت میں یکتا ہو جاؤں۔ اسی لیے میرا پیغمبر جب آواز دے رہا تھا تو پورے شب شباز سے جملہ تول کے بول رہا تھا تم میں سے کون ہے جو میرے بستر پہ سوئے گا۔ سونے کی قید لگائی جا رہی ہے، لفظ کا شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہوگا، کیا ہوگا، سنا ہوگا، آیا ہوگا، گیا ہوگا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے جیسے ہی میرے نبی نے کہا تم میں سے کون ہے جو میرے بستر پہ سوئے گا، میرے مولا نے کہا انی حاضر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ کیونکہ نبی جانتے تھے علی جو کہتا ہے پھر کر دیتا ہے۔ سلوات بھیجیے بابا۔ بھائی امام زمانہ پہ بڑی باتیں کریں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ بندہ ہی نہیں ہے جو اپنے وقت کے امام کی محبت میں نہ بولے۔
اور ہم ہی تو وہ مقدر والے لوگ ہیں جو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں تمہارے کہاں ہیں امام؟ ہمارا تو ابھی بھی پردے میں ہے، اور ہاں ہمارے امام کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ میرے امام کی مقتدیوں میں سے مریم کا بیٹا پیچھے کھڑا ہو کے بتائے گا فاطمہ کا بیٹا کسے کہتے ہیں، مریم کا بیٹا کسے کہتے ہیں۔ یہ راز ہے جو راز آہستہ آہستہ کھلتے چلے جائیں گے۔ جیسے میرے نبی نے کہا نا تو علی کہتے ہیں میں سوؤں گا، جیسے میرے مولا نے کہا نا میں سوؤں گا، میرے محمد نے مسکرا کر اوپر دیکھا، اوپر دیکھنے کے بعد کہا مالک تیرا بھی کام ہو گیا، میرا بھی کام ہو گیا، تیری صفت تھی لا سینۃ ولا نوم، اس لمحے تک علی بھی میں نے سویا ہوا نہیں دیکھا، آج علی سوئے گا لا سینۃ ولا نوم کا صفت والا تیرا وجود رہ جائے گا، جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ علی کہتے ہیں ہجرت کی رات میں بستر پیغمبر پہ ایسے سویا جیسے بچہ اپنی ماں کی گود میں بے ساختہ بے خوف و خطر سوتا ہے، لیکن میری جان حقیقتیں بڑی کھلی اسی ایک رات میں، جیسے ہی علی سوئے قتل کرنے کے ارادے پہ کافر ہے۔ کافروں نے پورے انداز کو دیکھا اور ہر ایک کافر مان رہا تھا کہ محمد ہی سوئے گے، اس لیے کہ کافروں کو محمد مصطفیٰ کے سونے کا سلیقہ طریقہ یاد تھا۔ علی سوئے تھے، ایک مولوی نے کہا بھئی علی محمد جیسے کام اس لیے کر لیتے تھے کہ محمد مصطفیٰ نے علی کی تربیت ہی ایسے کی ہوئی تھی۔ میں نے کہا جاگتے میں کسی کی نقل کرنا آسان ہے، سوتے میں کسی کی نقل کرنا آسان نہیں ہے، البتہ ایک بات تو طے ہو گئی ہے، جس کا سونا بھی محمد سے مختلف نہیں ہے، ماننا پڑے گا اس کا بازو پکڑ کے، جب محمد بتا رہے تھے جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے جن کے انداز بھی ایک جیسے ہیں، راز بھی ایک جیسے ہیں، علم بھی ایک جیسا ہے، نور بھی ایک جیسا، سحور بھی ایک جیسا، کلنا محمد، یہ اللہ کے نبی کا جملہ ہے، کسی خطیب کا، کسی ادیب کا، کسی مولوی کا، کسی ذاکر کا نہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے قرآن میں سورہ فاطر میں آیت اتاری ثم اورثنا کتاب الذی اصطفینا من عبادنا، اللہ نے اس کتاب کے وارث چنے، اس کتاب کا تنہا وارث نہیں چنے، اللہ نے اس کتاب کے وارث چنے ہیں۔ جب اللہ نے اس کتاب کے وارثوں کا تذکرہ کیا ہے، اب میرے نبی پہ لازم تھا کہ وہ قرآن کے وارثوں کا اپنی زندگی میں ضرور تعارف کروائے۔ صحابہ کی سجی ہوئی بزم میں میرے اللہ کے نبی نے کہا اولون محمد، اوسطون محمد، آخرون محمد، کلون محمد۔ یاد رکھنا جو میرے بعد قرآن کے وارث ہوں گے وہ سیرت میں بھی مجھ جیسے ہوں گے، صورت میں بھی مجھ جیسے ہوں گے، گفتار میں بھی مجھ جیسے ہوں گے، کردار میں بھی مجھ جیسے ہوں گے، ظہور میں بھی مجھ جیسے ہوں گے، نور میں بھی مجھ جیسے ہوں گے۔ اور ان کی سب سے بڑی صفت یہ ہوگی کہ وہ کبھی کسی سے نہیں مانگیں گے اور زمانے کے بڑے بڑے انہی سے مانگیں گے۔ میں نے پائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک کے قرآن کے وارثوں میں سے ہر ایک وارث کو دیکھا ہے۔ عباسیوں کا دور آیا تو محتاج علی کے بچوں کے، امویوں کا دور رہا تو محتاج علی کے بچوں کے۔ علی کے بچے کسی سے نہیں مانگتے تھے، علی کے بچوں سے زمانہ مانگتا تھا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں حقیقتیں آیتوں کا زیور پہنا کے اتاری ہے۔ مولوی نے آج تک غور ہی نہیں کیا
کہ ابراہیم کی ذمہ داری میں لوگوں کو حج کے لیے پکارنا کیوں لکھا گیا تھا؟ تاکہ غدیر سمجھ آ دی جائے. لو عجیب رنگ میں آ گئی بات. بیٹا گھبرانا نہیں، بس تیاری رکھنا، کیونکہ میں اپنے ایمان کی محبت میں نذرانے وہ پیش کروں گا جو سینے پہ ناد علی کی طرح لکھنے کے قابل ہے. اَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. میرے اللہ نے ابراہیم سے کہا، ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے آواز دو. پیر و مرشد وہ بھی ایک ایسا زمانہ تھا جس میں مواصلات کا نظام ٹیکنالوجی پہ تھا ہی نہیں. چٹھی کی بھیجی جاتی تھی نا، تو وہ دور دراز کے لوگوں کو 15 دن مہینے کے بعد ملتی تھی. جانوروں کی سواریاں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود میرے اللہ نے کہا، اے میرے ابراہیم، اَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو حج کے لیے پکارو، آواز دو. جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مالک کے اس کے حکم کو ادا کرنے سے پہلے اللہ ہی کی بارگاہ میں سوال کر دیا، میرے مالک تو کہہ رہا ہے لوگوں کو حج کے لیے پکارو، میں دور تک دیکھ رہا ہوں، آگے پیچھے دائیں بھائیں، میرے سامنے تو کوئی بندہ بشر ہے ہی نہیں ہے، میں تو چٹیل میدان میں اکیلا کھڑا ہوں، پھر میری آواز سونے کا کون؟ حلالیوں کا مجمع ہے، بارگاہ محمد و آل محمد میں اللہ کی عزت کی قسم ہے، مالک نے جو جواب دیا ہے وہ جواب ہر علی والے کی سماعت کے لیے تحفہ ہے. جیسے جناب ابراہیم نے کہا کہ میرے سامنے والا سننے والا کوئی بھی نہیں ہے، میرے اللہ نے کہا تیرا کام ہے لوگوں کو حج کے لیے آواز دینا. قیامت تک کے لیے تیری آواز پہ اللہم لبیک کی صدائیں نہ آئی. یہ میری ذمہ داری ہے، تیری صدا کو کونے کونے تک پہنچانا، تحت و سرا تک لے کے جانا، عالم ارواح تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے. میرے مالک اتنا اہم کام مجھ سے لے رہا ہے، کوئی راز؟ میرا مالک کہتا ہے تاکہ غدیر لوگوں کو سمجھانا آسان ہو جائے. غدیر کے منافق اور مومن کھل کے دنیا کے سامنے آ جائے. میرے ابراہیم نے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی. یہ چھوٹے مفسر سے لے کے بڑے مفسر تک دنیا کے جتنے پڑھے لکھے لوگ دنیا میں آ کے گزر گئے یا موجود ہیں یا آئیں گے تو اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے پکارا تھا کوئی بندہ بشر نہیں تھا. اللہ نے ہوا کے حوالے ابراہیم کی صدا کو لگا دیا. عالم ارواح تک جناب ابراہیم کی آواز گئی. وہاں پر روحوں نے اللہم لبیک کی صدائیں بلند کی. جب عالم ارواح میں روحوں نے اللہم لبیک کہا، اللہ نے ان کی زندگیوں میں یہ لازم قرار دے دیا تھا کہ جب وہ دنیا میں جائے گی وہ میرے کعبے کی زیارت ضرور کرے گی، چاہے عمرے کی صورت میں جا کے چاہے حج کی صورت میں جا کے. جن روحوں نے کہا تھا اللہم لبیک وہ ضرور کعبے تک جائے گی، اور جنہوں نے نہیں کہا تھا وہ ارب پتی بھی بن جائے وہ کعبے تک نہیں جا پائیں گے. میں نے بڑے بڑے غریبوں کو قرآن اندازی کے ذریعے کعبے تک جاتے ہوئے دیکھا ہے. جب ان کے نام قرآن اندازی میں نکلے مجھے یقین ہو گیا اس نے بھی کہا تھا اللہم لبیک. ہائے ہائے، یہ رات ہے جو کھولنے لگا ہوا آج. بھائی یہ اہتمام کروا کون رہا ہے؟ محفل ناز، موٹی سرخی. جناب اپنے اپنے آئی ڈی کی کاپیاں اس بڑے صندوق میں ڈال دیجئے. 5 مقدر والے ہیں جن کو ہم قرآن اندازی کے ذریعے عمرے پہ بھیجیں. بھٹے پہ کام کرنے والے بندے نے بھی
اپنی قسمت کو آزمانے کے لیے اپنی کاپی ڈال دی. فیکٹریوں کے مالکوں نے بھی مفت کا سفر کرنے کے لیے اپنی اپنی کاپیاں ڈال دی. اللہ کی عزت کی قسم ہے جب یہ نظام جاری ہوا تو مجھے اس وقت سمجھ آ گئی جن جن روحوں نے اللہم لبیک کہا تھا، اللہ نے کہا تھا میری ذمہ داری ہے کہ تم میرے کعبہ تک ضرور پہنچو گے. یہ تمام میرا مالک ہی کروا رہا ہے. قرآن اندازیوں میں بڑے بڑے قربا، بڑے بڑے مسکین لوگوں کی قرآن اندازی میں پرچی نکلی اور وہ بیت اللہ کے قریب عمرے کی صورت میں، حج کی صورت میں اللہم لبیک کہہ رہے ہیں. میں نے کہا مالک یہ جو تم نے ابراہیم سے نظام کو جاری کروایا ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ میرے مالک نے کہا غدیر ہے. غدیر میں جب میرا نبی تازہ تازہ حاجیوں کے سامنے علی کا بازو پکڑ کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان کرے گا، پھر ہر سال یہ 2 دن آئیں گے، ایک ابراہیم والا آئے گا، ایک غدیر والا آئے گا. ابراہیم کی آواز پر حاجی اللہم لبیک کہتے ہوئے کعبے میں آئیں گے، اور جب غدیر والا دن آئے گا مومن مومن کو مبارک دیتا ہوا نظر آئے گا، منافق سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا. تب میں اپنے محمد سے کہوں گا اب نظارہ کر لے، جس کے سامنے کوئی نہیں تھا اس کی آواز پہ سب آتے ہیں، جس کے سامنے سارے ہی حاجی تھے. اس علی کا یوم غدیر اس لیے نہیں مناتے کہ محمد نے بازو پکڑ کر کہہ دیا تھا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اب انہوں نے مولا کا ترجمہ کرنا شروع کر دیا. دوست کوئی بات نہیں، اگر تو میرے محمد نے علی کو مولا پہلے کہا ہے تو دوست مان لیتے ہیں. تو جب میرے محمد نے کہا من کنت مولا ہوں، جس جس کا میں مولا ہوں، اگر محمد تجھے دوست لگتا ہے تو علی کو بھی دوست مان لیتے ہیں، اور اگر تجھے محمد نبیوں کا بھی سردار لگتا ہے تو پھر اسی کیٹیگری پہ مولا کا تعارف کروایا جائے گا نا. رکھ مولویوں کے سروں پہ قرآن. اب تو زمان نہیں اور جدت ہی بڑی آ گئی ہے. طارق جمیل جیسے بندے نے بھی سار پکڑ کر کہا کہ ایک دن میں نے سوچا یہ جو شیعہ علی کو مولا کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں. تب ہم نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اب ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، اب ہمیں مولا علی کہنا چاہیے. مولوی آپ مجھے جواب دے، کل تک تو علی کے ساکت سے الجھتا تھا، اب طارق جمیل کے بارے کیا خیال ہے؟ جب پوچھا گیا نا کیا خیال ہے تو انہوں نے چیخ کر کہا یہ اندر سے شیعہ ہو گیا. اچھا اندر سے شیعہ ہو گیا. اب کس کس کو اندر سے شیعہ مانتا پھرے گا؟ میرے محمد نے تو فیصلہ ہی سنا دیا تھا سیدوں مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی محفلوں کو جب بھی سجاؤ علی کے ذکر سے سجاؤ. میرے محمد کا وطیرہ ہی یہی رہا ہے. وہ جب بھی مذہب سجاتا تھا صحابہ کرام اکٹھے ہو جاتے تھے. میرا محمد دو ہی تو کام کرتا تھا، یا جلی جلی کی باتیں کرتا تھا یا علی علی کی باتیں کرتا تھا. اسے لا شریک کہتا تھا، اسے بے مثال کہتا تھا، اسے قدیر کہتا تھا، اسے باکمال کہتا تھا، اسے مشکل کشا کہتا تھا، اسے حاجت روا کہتا تھا. میرا محمد تو قدم قدم پہ تعارف یہی کرواتا رہا ہے، علی کی عزتوں کے قصیدے پڑھتا رہا ہے. پھر تو نے دوسری نشانی ڈھونڈنا شروع کر دی کہ علی سے محبت کرنے والوں کی دوسری نشانی کیا ہے؟ جس بندے نے کالا سوٹ پایا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہو گیا ہے. جس نے اپنے کندھے پہ کالے رنگ کا کپڑا رکھا ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ شیعہ ہے. دنیا نے تو آسان کرنا شروع کر دیا ہے. کسی کی شلوار کو اوپر دیکھا انہوں نے کہا یہ اہل حدیث ہے، کسی کے کندھے پہ انہوں نے سبز رنگ کا کپڑا دیکھا انہوں نے کہا یہ بریلوی سنی ہے، کسی کے کندھے پہ انہوں نے کالے رنگ کا کپڑا دیکھا انہوں نے کہا یہ شیعہ ہے. تم نے نشانیاں دیکھ دیکھ کر لوگوں کو ثابت کرنا شروع کر دیا ہے کہ اس کا مکتبہ فکر کیا ہے، اس کا مکتبہ فکر کیا ہے، اس کا
کیا ہے؟ اگر کوئی یا رسول اللہ کہتا ہے تو تم کہتے ہو یہ سنی ہے، اگر کوئی یا رسول اللہ نہیں کہتا تم کہتے ہو یہ اہل حدیث ہے، اگر کسی کا کپڑا سبز ہو جاتا ہے تم کہتے ہو یہ سنی ہے، اگر کسی کے کندھے پہ کالا کپڑا ہوتا ہے تو تم کہتے ہو یہ شیعہ ہے، اگر کالے کپڑے کی وجہ سے بندہ شیعہ ہے تو محمد کے بارے کیا خیال؟ کیا خیال ہے؟ علی 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 حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت مرد آباد، محمد علی محمد کی ذات پر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ یہ آج ہی کی بات ہے، یہ تو اب بڑی سہولتیں آ گئی ہیں نا جناب۔ ہر بڑے چوک پر چند بندے اپنا کاروبار لگا کے بیٹھے ہیں، کچھ لوگ اینکوں کے ساتھ پردے بھی لٹکا کے بیٹھے۔ ایک کالے رنگ کے پردے کو میں نے پکڑی، یہ کتنے کا؟ اس نے مسکرا کر کہا شیعہ ہو؟ میں نے کہا تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا اتنے رنگ کے کپڑے لگے ہیں، آگے تیرا کالے رنگ کے پرنے پہ ہاتھ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم شیعہ ہی ہو۔ میں نے کہا میرا نبی بھی کندھے پہ کالے رنگ کا کپڑا ہی رکھتا تھا، اور کالے رنگ کے کپڑے کو قوالیوں میں گا کر بنایا ہے۔ کملی کالی والا رسول ہے، اور تم نے اپنی مسجدوں میں خطبے دے دے کے کہا ہے کالی کملی والا رسول، کالی کملی والا رسول، کالی کملی والا رسول۔ ہم جب بھی تذکرہ کرتے ہیں کالی کملی والے کا ساتھ میں چادر والا رسول بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ ایک لمحہ میرے نبی کی زندگی کا ایسا بھی آیا تھا کہ اللہ نے اپنے محمد سے کہا تھا جا سہل فاطمہ میں چلا جا، سہل فاطمہ میں جا کے آج چادر مانگ لے، میں تطہیر کی آیت اتارنے والا ہوں۔ اللہ کا نبی سہل طیبہ میں آیا، چادر مانگی، سیدہ کی چادر کے نیچے کائنات کی رحمت آئی، پھر مولا حسن ہے نانا کی خوشبو محسوس کی، ماں کو سلام کہا، چادر کے نیچے آگئے سید الشہداء آئے، ماں کو سلام کہا، نانا کی خوشبو محسوس ہوئی، ماں نے کہا چادر کے نیچے سید الشہداء امام حسین، چادر کے نیچے آگئے۔ پھر چوتھے نمبر پر حضرت عمران کے ایمان کی دلیل علی آئے۔ پھر جملہ آسان کرنے لگا، کوئی آیت روایت پڑھنے کی ضرورت نہیں، سرکار کے ایمان پر بڑوں بڑوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہے یار۔ جی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ کراچی سے ایک طارق مسعود صاحب ہیں پتلے سے، انہوں نے کہا کتنی ٹینشن ہوتی ہوگی نبی کو کہ سکا چچا ہے کلمہ نہیں پڑھ رہا، آخری وقت بھی انہوں نے کہا پڑھ لیجئے، لیکن نہیں پڑھا انہوں نے۔ سرکار نے کہا میرے کان میں پڑھ لیجئے۔ اب رکھو مولویوں کے سروں پہ پڑھا ہے، بھئی کان میں بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ تجھے کو پتہ نہ چلے، یہی تو تمہاری منافقت ہے، سننے پہ آتے ہو تو کان والی سن لیتے ہو، بولنے پہ آتے ہو تو میدان والی پہ بھول جاتے ہو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے چوتھے نمبر پہ سرکار عمران کے ایمان کی دلیل علی آئے، کیونکہ علی کو کھڑا کر کے میرے محمد نے 4 جملے کہے تھے، لمحوں کا لمحی، قلبوں کا قلبی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی۔ یہ چوتھا جملہ ہر بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کی تہ تک جائے۔ میرے نبی نے کہا تیرا دل میرا دل ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، دموں کا دمی، تیرا خون میرا خون ہے۔ جب میرے نبی نے کہا نا تیرا خون میرا خون ہے، اس کے بعد سرکار عمران کے ایمان پہ دلیل لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر جناب عمران
نہیں تھے تو محمد سے روک وہ کافر کے لہو کو اپنا لہو کہہ رہا ہے۔ چوتھے نمبر پر سرکار عمران کی دلیل ایمان کے پیمانے پہ مولا علی چادر کے نیچے، اور جیسے ہی مولا علی چادر کے نیچے آ گئے، جبریل علیہ السلام اللہ کو کہتے ہیں مالک جاؤ۔ میرے مولا نے کہا تجھے بڑی جلدی ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں نے بڑی بڑی آیتیں تیرے خزانے سے قلب مصطفیٰ تک پہنچائی ہیں، لیکن آج جو قصیدہ تو نے میرے حوالے کیا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ جلدی جلدی پہنچا دو۔ میرے اللہ نے کہا اچھا اگر تمہیں اتنی جلدی ہے تو چاہ۔ جبریل کہتا ہے نہیں، ابھی وہ بی بی چادر کے نیچے نہیں آئی۔ پورے والا کے لوگ پاؤں پہ کھڑے ہو کے سجاد صالح کو سیدہ کی عظمت میں سنے جانے والے جملے پہ داد دینے کے لیے کھڑے بھی ہو جائیں۔ بی بی کی عزت کا جملہ بڑا ہے دوستو، حق محبت ادا نہیں ہو سکتا، پھر بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق بولنا، اس لیے کہ جو مادر حسنین شریفین کی عزت میں بولتا ہے، حسنین شریفین اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے جب میرے اللہ نے کہا جبریل کو کہ اتنا بڑا قصیدہ تیرے ہاتھ میں ہے جاتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا ابھی تک وہ بی بی چادر کے نیچے نہیں آئی۔ میرے اللہ نے کہا جبریل پھر میرے ساتھ مل کے تو بھی انتظار کر جب تک یہ بی بی اپنی مرضی سے چادر کے نیچے نہ آئے اتنی دیر تک تو عرش کو نہ چھوڑنا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے۔ اور جس بی بی کے بغیر توحید کے مزاج میں تبدیلی نہیں آتی ان کے بچوں کے برابر لوگوں کے بچے لے کے آتے ہیں۔ آیت رکی ہوئی ہے، بی بی نے اپنے سارے کام مرضی سے ختم کیے، اور جب مرضی سے ختم کیے پھر مسکراتے ہوئے چادر کے نیچے آئی اور آواز دے کے کہتی ہیں بابا جی اجازت ہے کہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں۔ جیسے ہی میری شہزادی نے کہا اللہ کے نبی نے کہا اگر تو نہ آئے گی عرش تک فرش تک جہاں جبریل ہے جبریل رکا رہے گا۔ توحید کے مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ قدرت کا خزانہ تیری ایک انتظار میں اپنے نظام کائنات کو اسی مقام پہ روک دے گا۔ جلدی کر تاکہ جبریل کی مشکل آسان ہو جائے۔ ادھر میری شہزادی چادر کے نیچے آئی، انما یرید اللہ کی آیت کا قصیدہ لے کے جبریل جلدی جلدی قلب پیغمبر پہ خزانہ لے کے آ گئے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے کالی کملی والا رسول بھی پہچانا گیا ہے، چادر والا رسول بھی پہچانا گیا ہے۔ تمہاری سب سے بڑی منافقت یہ ہے کہ تم نے چاپی پکارا ہے، کالی کملی والا کہہ کے پکارا ہے، ہم نے چاپی پکارا ہے، کالی کملی والا بھی کہا ہے، ساتھ میں چادر والا بھی کہا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کملی میں ایک تھا چادر میں پانچ تھے۔ چادر میں پانچ لیکن ان کی پانچ کی زندگی کے خوبصورت لمحے، اور وہ خوبصورت لمحے کیا ہے کہ جب بھی کبھی اللہ انہیں عزتوں اور فضیلتوں سے نوازتا تھا تو یہ ایک کام کرتے تھے، مسلح بچھا لیتے تھے اور اس کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کے شکریہ ادا کرتے تھے کہ تیرا ہم پہ بڑا کرم ہے۔ ان کا سر سجدے میں رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کو سمجھا رہے ہیں جب ہم سجدے سے سر نہیں اٹھاتے ہمیں مان کر تم اس سجدہ نہ کرو تو یہ ہمارے ساتھ محبت نہیں ہے۔
اسی لیے چھٹے امام پاک کہتے ہیں اس مومن کا بھی کیا ایمان ہے جو میرے جب حسین ابن علی کا کھنجر کے نیچے والا سجدہ سن کے تو روتا ہے مگر خود سجدے کے لیے مسجد میں داخل نہیں ہوتا ہے. یہ تو مقدر والے ہی ہم ہیں کہ جن کے اماموں نے نمازوں کی اہمیت بتائی ہے ساری رات مصلے پہ کھڑے ہو کے وقت آخر بھی ہے تو مصلے پہ علی تو پھر علی ہے حسن تو پھر حسن ہے حسین تو پھر حسین ہے. یہ 14 جو ہستیاں ہیں اللہ کی قدرت کے خزانوں میں ان جیسا نہ کوئی پہلے تھا نہ اللہ نے بعد میں بنایا اور پھر جو ان کے خانوادہ سے ہیں انہوں نے بھی اپنی سیرت ایسے ہی لکھی. مسلم کے بچے دریا کے کنارے پر ہیں حارث قتل کے ارادے پر ہے پردے میں بیٹھی میری مائیں بہنیں مذاکر سب آگے ہیں زیادہ دیر تک زحمت نہیں ہے. مسلم کے دونوں بچوں نے اسے ایک ہی تمنا کہی. اس نے کہا ماں جس طریقے سے تو چاہتا ہے لیکن ایک کام ہمیں کر لینے تھے. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا آخری وقت اسے سجدہ کر لینے تھے. 2 بچے ہیں لیکن سجدہ کرنے کی اجازت مانگ کر زمانے کو بتا رہے ہیں ہمیں ماننا ہے تو ہماری ماننا ہے. آل محمد کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس نے اللہ کی بارگاہ میں نماز کے رنگ و روپ میں سر نہ جھکایا ہو. اب علی سے محبت کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ علی والے کا جہاں سے بھی گزر ہونا تو بندے فخر سے کہیں یہ جا رہا ہے علی والا. اور یہ نام پتہ کس نے کمایا تھا؟ جناب میثم تیمار نے. جناب میثم جہاں سے بھی گزرتے تھے نا تو لوگ آواز دے کے کہتے تھے دیکھنا ہے تو نے علی والا وہ جا رہا ہے علی والا. کیونکہ اس کا اٹھنا بھی بے مثال تھا بیٹھنا بھی بے مثال تھا چلنا بھی بے مثال تھا. کردار میں وہ اپنے زمانے میں اتنا خوبصورت وظیفہ رکھتا تھا کہ علی سے محبت کی جھلکیاں نظر آتی تھی. اللہ کی عزت کی قسم ہے 1000 آنسو ہے جو سیدہ کائنات کے رومال تک جاتے ہیں آزاداروں کے لیکن اس آزادار سے حسین بڑا پیار کرتے ہیں جنہوں نے مقصد حسین کو زندہ رکھا ہوا ہے. آج 3 محرم ہے کربلا میں حسین کے خیمے نصب ہو گئے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے غازی کی آس پر. کتنا بڑا جملہ کہا میں نے کون عباس. اگر کسی کی سمجھ میں آ گیا نا کہ جملہ تو اللہ کی عزت کی قسم ہے ساری رات آنکھیں ماتم کرتے رہیں گی. 28 رجب میرے حسین کا قافلہ تیار ہو کے چل پڑا. روانگی ہے سفر لیکن عباس دکھائی نہیں دیے. میرے حسین نے کہا قافلہ روک لو. عباس کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں جایا جا سکتا. یہ اہمیت ہے سب کی عباس کی. تو جس کے بغیر حسین جیسا بادشاہ سفر نہ کرے اس عباس کے علم سے پیار کرنے والوں کو سیرت عباس کا بھی امین ہونا چاہیے. سیدہ زینب میں سوچ رہا ہوں بی بی کی
غربت کا جو جملہ میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، آپ سنیں گے کیسے اور اسے پچائیں گے کیسے؟ شام کے ایئرپورٹ پر دمشق ملک میں جب بھی کوئی ظاہر جاتا ہے تو ایک کمال اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور ایک نام بار بار اپنے کانوں سے سنتا ہے، کبینے کا کوئی نام نہیں لیتا۔ اور جیسے ہی جہاز سے لوگ اترنا شروع ہوتے ہیں، ٹیکسیوں والے اپنی گاڑیاں آگے کھڑی کر کے آواز دیتے ہیں، سیدہ زینب ہے کوئی دور سے آیا ہوا سیدہ زینب کے روضے کی زیارت کرنے والا؟ اس سیدہ زینب کی کمال کیا ہے؟ 3.5 سال کا برس ہے میری شہزادی کا، اور مدینہ آباد اللہ کا رسول مولا علی، سیدہ زہرا، امام حسن، امام حسین، ہاشمیوں کا جاہ و جلال ہے پورے مدینے میں۔ یہ ایک دن اللہ کا نبی صحن طیبہ میں داخل ہوا، اللہ کے نبی کا پہلا پاؤں جب دہلیز کو پار کر کے سیدہ کے صحن میں پہنچا ہے نا، میرے رسول کی آنکھوں نے دیکھا 3.5 سال کی زینب ہے، جس نے تطہیر کا برقع پہنا ہوا ہے اور دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے ہوئے ہیں۔ نانا کو دیکھتے ہی کہتی ہے، نانا تجھے تیری زینب کا سلام۔ میرا رسول آگے، میرے رسول نے جلدی جلدی اپنی شہزادی کے ماتھے سے دونوں ہاتھوں کو علیحدہ کیا۔ میرا رسول کہتا ہے، زینب بیٹا تجھے پتہ ہے نا، عرب کے اصول کے مطابق جو کوئی ضرورت مند ہوتا ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ لیتا ہے، تو بھلا کیسی ضرورت مند ہے؟ تیرا بابا جنت و جہنم کو بانٹنے والا ہے، قسیم الرزق ہے، تیرا نانا سید المرسلین ہے، تیرے بھائی جنت کے جوانوں کے سردار ہے، تیری ماں خاتون جنت ہے، اللہ کے فرشتے تیرے صحن میں اترتے ہیں، اللہ کی اعلیٰ ترین ہستیاں تیری ماں کے دروازے کا احترام کرنے کے لیے دور دراز سے سلام کرنے کے لیے آ جاتی ہیں، اتنی عزتوں کی مالک ہے، پھر تو نے دونوں ہاتھ ماتھے پہ کیوں باندھ لیے ہیں؟ میری شہزادی روتی آنکھوں سے کہتی ہے، نانا میں بڑی ضرورت مند ہوں۔ جیسے ہی میرے رسول نے سنا نا کہ بی بی کہہ رہی ہے میں ضرورت مند ہوں، اللہ کے نبی نے کہا، ہاں میری شہزادی بتا تیری کون سی ضرورت ہے؟ میری شہزادی کہتی ہے، مال و زر نہیں چاہیے، تو عام نہیں چاہیے، کوئی طلب کسی چیز کی نہیں ہے، بس اتنی سی ضرورت ہے کہ نانا میرا دل چاہتا ہے آپ جب بھی آتے ہیں بھیا حسن کو لے جاتے ہیں، حسین کو لے جاتے ہیں، میرے دل کی بھی امنگیں ہیں، میری بھی تمنا ہے کہ میں اپنے نانا کی انگلی پکڑ کے مدینے کی کسی گلی سے نانا کے سائے سے گزر جاؤں۔ میرے رسول نے جب سنا ہزاروں، میرے رسول نے کہا، شہزادی آج جب حسن حسین جانے لگے گے نا تو بھی میرے ساتھ جانا مدینے کی گلیوں میں، جہاں میں حسن حسین کا تعارف کرواتا ہوں وہاں میں ایک ایک صحابی کو روک کر کہوں گا یہ میری نواسی سیدہ زینب ہے۔ ہزاروں سیدہ زینب ماں سے بڑی محبتوں سے تیار ہوئی، وقت رخصت اللہ کا نبی حسن حسین کو لے کے باہر کر گیا، علی کی بیٹی دروازے پہ رک گئی۔ جب میری شہزادی دروازے پہ رک گئی نا عزاداروں، کچھ قدموں پہ جا کے اللہ کے نبی نے پلٹ کر دیکھا، شہزادی نظر نہیں آئی۔ عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں کہ اللہ کا نبی انہی پاؤں پہ واپس پلٹا اور صحن نے منظر دیکھا، بیٹی اپنی ماں کے ساتھوں پہ ماتھا رکھ کے ساون کے بادل کی طرح کریا کر رہی ہے، عشق اتنے ہیں کہ میری شہزادی کی پوشاک بھیگ رہی ہے، ماں کے کپڑے گیلے ہو گئے ہیں۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا، ماتھا چوما، چھوٹے چھوٹے ہاتھ چومے۔ اللہ کا رسول کہتا ہے، زینب بیٹا تیری اپنی ہی تو تمنا تھی، پھر تو میرے پیچھے باہر کیوں نہیں آئی؟ میری شہزادی کہتی، نانا جانے کی تمنا تو ابھی بھی ہے مگر تیری زینب کی مجبوری۔ جیسے ہی میں دروازے پہ پہنچی، سامنے چوک میں تیرے کچھ صحابہ کھڑے تھے، انہیں دیکھ کر مجھ زینب میں حوصلہ نہیں ہوا
کہ میں گھر سے گلی میں آ جاؤں. اللہ جانے میرے نبی کو کیا خیال آیا, بس یہ سننا تھا اللہ کا رسول امامہ کھلا گلے میں آیا, روتا بھی جاتا ہے اور ایک ہی جملہ کہتا ہے, زینب تو اتنی بڑی ملکہ ہے حیا کی, تو اتنی بڑی ملکہ ہے حیا کی, آج چادر کی حالت میں نانا کی موجودگی میں بھیا حسن و حسین تیرے ساتھ ہے, نانا کے مسا تیرے بابا کی شجاعت کا تذکرہ ہے, تو برقع پہنے ہوئے مدینے کی گلی میں نہیں آ رہی. اللہ جانے 61 ہجری بغیر چادر کے ہاتھوں میں رسیاں, کبھی اس بازار کبھی اس بازار